أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 217 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سورہ کے اس حصے میں وہ سوالات زیر بحث آ گئے ہیں جو اس سورہ کی تلاوت کے دوران میں لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں یا ان کے ذہنوں میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ کر ان کے جوابات دے دیے. ان سوالات کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو جنگ کرنا پڑے، تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ جنگ اپنے ہی عزیزوں کے خلاف ہو گئی، اپنے ہی دوستوں کے خلاف ہوگی، اپنے تعلق رکھنے والوں کے خلاف ہوگی، تو کیا اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا، اور آخر اتنی بھاری ذمہ داری لوگوں پر کیوں ڈالی جا رہی ہے. چنانچہ اس پس منظر میں بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سوالات ظاہر ہے کہ یا تو منافقانہ ذہنیت کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں، یا ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں، یا فہم کی غلطی کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں. قرآن مجید نے ان ساری صورتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ یہ سوال پچھلے درس میں زیر بحث تھا کہ بعض لوگوں نے بار بار یہ پوچھا کہ حرام مہینوں میں کیا قتال کیا جائے گا؟ اگر ہم وہاں جائیں گے اور وہاں حرام مہینوں میں ان کی طرف سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے. پھر حرام مہینوں کی حرمت تو اللہ کی قائم کردہ حرمت ہے، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا ہے، تو کیا یہ ساری ممانعت اس موقع پر ختم ہو جائے گی؟ اس کا جواب کئی پہلوؤں سے اس سے پیچھے بھی گزر چکا ہے. یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ یہ سوال سامنے آیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تم لوگ اس بات پر غور کرو
کہ ایک طرف تو حرام مہینوں کی حرمت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اس کو نہ ماننے پہ اصرار کر رہے ہیں، انہوں نے بیت الحرام کا راستہ حج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں کے لیے بند کر دیا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو وہ گھروں سے نکالنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ایک طرف ہے، اور دوسری طرف تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ حرام مہینوں کی حرمت اللہ نے قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو پرسیکیوشن کی گئی ہے، یعنی جس طریقے سے بالجبر لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ الفتنہ تو اکبر من القتل، یعنی یہ بات کہ کسی شخص کو آزادی کے ساتھ دین قبول کرنے سے روکا جائے، اس کے رائے میں، اس کے نقطہ نظر میں رکاوٹ پیدا کی جائے، یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ الفتنہ تو اکبر من القتل۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کے معاملے کو تم زیر بحث لا رہے ہو، جانتے ہو کہ ان لوگوں کے اپنے عزائم کیا ہیں، ان کے اپنے ارادے کیا ہیں؟ تو وہ اب عزائم اور ارادے ہیں جن کو بے نقاب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے جن سے تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے عزائم تم سمجھتے نہیں ہو، تو اب اللہ تعالیٰ سمجھائے دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تم سے برابر لڑیں گے، یعنی ان کی طرف سے لڑنے میں کوئی تردد نہیں ہے، اور اس وقت تک لڑیں گے کہ اگر ان کے لیے ممکن ہوا تو تمہیں دین سے پھیر لے جائیں۔ یعنی ان کے ہاں صورتحال یہ ہے، ان کے عزم جزم کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نئے دین نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا ہے، ان کے اقتدار کو ختم کر دیا ہے، اور ان کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اب ایک نئی قوت بن کر ابھر رہے ہیں، لہٰذا ان کا رد عمل اس معاملے میں اتنا شدید ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ کیا ہم حرام مہینوں میں لڑیں گے، ادھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ برابر لڑتے رہنے کا عزم کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، اور یہاں تک تیار ہیں کہ تم کو دین سے پھیر لے جانے سے کم پر کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی ان کے بس میں ہو، اگر وہ کر سکیں تو یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اب تمہیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور تم لوگوں کو دین سے وہ پھیر لینے میں کسی درجے میں بھی کامیاب ہوئے، تو ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ دین کو سمجھ کر، دین کا صحیح فہم حاصل کر کے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو آدمی اس دین کو چھوڑ کر پھر کفر اختیار کرے گا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، من یرتد منکم عن دینہ فیمت، یعنی اس نے ارتداد اختیار کیا، پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فیمت وہو کافر، یعنی اسی انکار پر وہ قائم رہا۔ فرمایا فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے ان اعمال کو قبول کر لے جو اس سے پہلے اس نے نیکی اور خیر کے کیے تھے، اس کے یہ اعمال دنیا میں بھی اکارت جائیں گے، آخرت میں بھی اکارت جائیں گے۔ دنیا میں اکارت جانے کا ذکر تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس وقت کیونکہ جو کشمکش برپا تھی اس کا فیصلہ دنیا میں ہونا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں ان کو وہ سرفرازی عطا فرمائے گا، اور یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی اور انہوں نے انکاری پر اپنے آپ کو مصر رکھا ہے، ان کو لازماً عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اس عذاب کے زد سے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی، تو دنیا میں بھی وہ اس کی زد میں آئیں گے اور آخرت میں تو بہرحال محاسبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اس وقت تک ٹلیں گے نہیں جب تک کہ تمہیں دین سے پھیر نہ لے جائیں۔ اب تمہیں متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس کے نتیجے میں دین سے پھر جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا کہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح کر دی قرآن مجید نے کہ وہ کفر جو جان بوجھ کر ہوتا ہے، جس میں آدمی حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور پھر اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اپنے مفادات کے پیش نظر وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی نیکی اور خیر کا کام کیا ہے تو وہ بھی آدمی کا مقبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں حبط اعمال ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی اس کو ملے گی، اور آخرت میں سزا دینی ہے تو وہ بھی اس کو ملے گی۔ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں دنیا کا ذکر اس وجہ سے آیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت دنیا میں بھی برپا تھی اور اس کا بھی فیصلہ ہونا تھا، تو ان کو بتا دیا گیا کہ دونوں کے نتائج تمہارے خلاف نکلیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی تمہیں سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کفر کیا چیز ہے،
یعنی کفر یہ چیز نہیں ہے جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا۔ کفر یہ چیز ہے کہ ایک آدمی پر حق واضح ہو گیا، صحیح بات اس کو معلوم ہو گئی، اس پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اس کا انکار کر دیا۔ جانتے بوجھتے کسی صحیح بات کا، کسی حق کا انکار کر دینا، یہ قرآن کی اصطلاح میں کفر ہے۔ اس سے پہلے آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بات اس پر واضح نہ ہوئی ہو، ممکن ہے وہ متنبع نہ ہوا ہو، ممکن ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تکفیر کرے اور اس کا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آدمی نے کیا جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا، حقائق کو اس نے سمجھ لیا تھا، اس پر واضح ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود محض ہٹ درمی کی وجہ سے، یا محض ضد کی وجہ سے، یا محض مفادات کی پیروی کی وجہ سے، یا محض اپنے تعصبات کی پاسداری کی وجہ سے اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ یقیناً قابل سزا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو آدمی اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے۔ تو مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق تو کی جا سکتی ہے، لیکن کفر کا اطلاق در حقیقت حقائق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کر دینے پر ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، وہ کر بھی نہیں سکتے، ان کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بیان کر دی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے حق کو جان لیا اور اس پر اس کی حقیقی معرفت واضح ہے، اس کو ادنا درجے کا کوئی تردد اس کے معاملے میں نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مفادات کے پیش نظر، اپنے دوستوں اور اپنے احباب کی پاسداری کے پیش نظر اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے کوئی اعمال اللہ کے حضور میں پیش نہیں کر سکے گا۔ اسی سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو بہت نیکیاں کرتے ہیں، بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، دوسروں پر احسان کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور ان کی عام اخلاقی حالت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بعد کسی عمل کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اگر سوء فہم کے نتیجے میں کسی بات کو نہیں سمجھے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں وہ غفلت میں مبتلا ہیں، تو تب وہ اس کے مستحق ہے کہ ان تک بات پہنچائی جائے اور ان پر حق کو واضح کیا جائے۔ اصل میں جرم یہ چیز اس وقت بنتی ہے جب جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی ان لوگوں کے پھر جہنم میں جانے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ حق ان پر واضح تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور محض اپنے مفادات کی وجہ سے انکار کیا، محض اپنے تعصبات کی وجہ سے انکار کیا۔ ان کے انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا ان کے مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو مانا، اور حق کو ماننے کے بعد جب اس کا یہ تقاضا سامنے آیا کہ اب اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی قوم کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر یہ ایک دوسرے علاقے میں ہجرت کر جائیں، تو یہ اس میں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جب پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے ان کو پکارا گیا تو اس سے بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ پیغمبر کی آواز پر انہوں نے لبیک کہی۔ ظاہر ہے اس سے مراد وہ اہل حق ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان لائے، انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس کے بعد جب جہاد اور قتال کی ذمہ داری ان پر مدینے میں آ کر ڈالی گئی تو اس کو بھی انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا۔ ارشاد فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی یہ ہے کہ جن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا کہ اگر آدمی نے دین کے بنیادی تقاضے پورے کر دیے ہیں، اس نے حق کو جس طرح کے ماننے کا حق تھا اس طریقے سے مانا ہے، اگر اس کے تقاضے کے طور پر کسی چیز کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے تو مطالبہ اس نے پورا کر دیا ہے، تو ایمان اور ہجرت اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ یہ اتنے بڑے اعمال ہیں، اتنے غیر معمولی اعمال ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اور جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی نیک اعمال بھی ہوئے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ان دونوں پہلوؤں کو بڑی خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول کیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کی توفیق پانے کے بعد بندہ مومن اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ امیدوار ہی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ خیال نہ کرو کہ تم نے کوئی خدا پر احسان کر ڈالا ہے، اس بات کو سمجھو کہ نجات بہرحال خدا کی رحمت سے ہوگی اور اس کی مہربانی سے ہوگی۔ چنانچہ آگے واضح فرما دیا کہ اللہ غفور الرحیم
یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہی بندہ ہو سکتا ہے، اور امیدوار بھی کس کو ہونا چاہیے؟ جس نے اس کے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اگر کسی نے جانتے بوجھتے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی جسارت نہ کرے، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں پہلو اس سے بالکل متعین ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کی گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہیں، اور وہ کیا جرم ہے کہ جس کا آدمی ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے آخری مراحل تک پہنچا کر جواب دے دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت جو کشمکش برپا ہے، جس آزمائش میں تم کو ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو، اور اس میں اصل معیار یہی ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں ہجرت کا تقاضا ہے تو ہجرت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا تقاضا ہے تو جہاد کرو، اس کے سوا کوئی چیز اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے تم امیدوار ہی ہو سکتے ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن امیدوار ہونے کا استحقاق بھی حاصل ہے تو ان لوگوں کو حاصل ہے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کفر اختیار کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو ماننے سے گریزاں ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اپنے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوا ہے۔ یہ سوال ظاہر ہے کہ جس طرح پہلا سوال جہاد کے حکم سے پیدا ہوا، یہ انفاق کے حکم سے پیدا ہو گیا۔ جب مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، ایک بار کہا گیا، دوسری بار کہا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ انفاق تمہارا کہیں اللہ کے ہاں نہیں چلا جائے گا، تمہارے ہی والدین، تمہارے ہی اعزاء اقربا، تمہارے ہی رشتہ دار، تمہارے ہی دوست احباب، تمہارے ہی ضرورت مند، تمہارے ہی مسکین، تمہارے ہی فقیر اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جب یہ بات بار بار بتائی گئی ہے تو اسی سے ایک اور سوال وہاں عرب کے مخصوص پس منظر میں پیدا ہو گیا ہے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ہاں عام طور پر جو فیاض لوگ اپنے آپ کو فیاض سمجھتے تھے، وہ ایسی مجالس منعقد کرتے تھے کہ جس میں شراب پیتے، پھر اس کے بعد جوا کھیلتے، اور یہ جوا کھیلنے کا معاملہ بھی عام طور پر اونٹنیوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت پر ہوتا تھا۔ عربوں کے یہاں یہ خاص روایت تھی، اور اس میں پھر جتنا گوشت کوئی دوسرا آدمی جیتتا چلا جاتا اس کو وہ اللہ کی راہ میں یا غریبوں کے لیے خرچ کرتے چلے جاتے۔ تو یہ جو مجالس منعقد کی جاتی تھی، ان مجالس کو گویا فیاضی کی مجالس سمجھا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح ایک جشن طرب منعقد کرتے ہیں، لیکن وہاں جو کچھ پاتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں لے جاتے بلکہ وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ تو غریبوں کی خدمت کا ایک بڑا ذریعہ یہ جوئے اور شراب کی مجلس بھی بن گئی ہوئی تھی۔ اس پس منظر کا یہ سوال ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں ان کی شاعری، ان کے ادب کا مطالعہ کریں تو ایک عام روایت تھی، اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی مجالس میں شریک ہونے سے گریز کرتا یا اس میں شامل ہو کر اس طرح سے فیاضی کے ساتھ اونٹوں کا گوشت نہیں بانٹتا تھا تو اس کو برم کہتے تھے، یعنی بخیل کا لفظ اس کے لیے عام کر دیا جاتا تھا، خاص اصطلاح بنا لی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک قبائلی معاشرے میں آدمی کے لیے اس طرح کا تانا سن کر جینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مجالس بھی وہ خیال کرتے تھے کہ انفاق کی مجالس ہے، گویا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس طریقے سے غریبوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس نوعیت کے دوسرے خدمت کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو اس موقع پر جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور یقیناً اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب لوگوں سے روپیہ نکلوانے کے لیے کوئی مجلس طرب منعقد کی جائے، کوئی موسیقی کی مجلس منعقد کی جائے، کوئی گانے بجانے کی مجلس منعقد کی جائے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے بھی کوئی خدمت کا ایک کام ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے گویا فیاضی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، عربوں کے ہاں اس کا طریقہ یہ تھا۔ اب تمدن ترقی کے مختلف مراحل سے گزر گیا ہے، مجالس کی نوعیت بھی بدل گئی ہے، اور ان مجالس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ منعقد کی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر غریبوں کی مدد کے لیے کوئی مجلس منعقد کی گئی ہے تو اس میں لوگ بہت اہتمام کے ساتھ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ وہی سارے معاملات ہوتے ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر ہوتے ہیں، روپے اسی طریقے سے لٹائے بھی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود بھی اسی طریقے سے پامال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ گانا بجانا بھی ہو گیا، ایک پنتھ دو کاج ہوئے، اور اس کے نتیجے میں غریبوں کی خدمت کا بھی بڑا اہتمام ہو گیا۔ تو ان کے ہاں بھی اسی طرح کی مجالس منعقد ہوتی تھی۔ ان مجالس کی بڑی تفصیل عربوں کی شاعری میں، ان کے ادب میں اور ان کی ثقافت سے متعلق جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے اس میں آئی ہے۔
اس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا ہے، یعنی سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر تو لوگوں کے لیے بڑی منفعت ہے، اس طرح کی مجالس سے تو ہسپتال بن رہے ہیں، اس طرح کی مجالس کے نتیجے میں تو غریبوں کے لیے علاج معالجہ کا بندوبست ہو رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا تنقید کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو ہوا ہے۔ تو فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوئے اور شراب کی اس طرح کی مجلسوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ یعنی آپ بار بار انفاق کا کہہ رہے ہیں، تو انفاق کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہمارے ہاں موجود ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور بہت شاندار جواب دیا۔ فرمایا کل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے منفعتیں ہیں، لیکن ان منفعتوں کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ کل فیہما اسم کبیر، ان کے اندر اب یہ دیکھیے یہاں نقصان اور نفع کا تقابل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا نقصان زیادہ ہے، یہ فرمایا ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے، اور فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی اگرچہ ان کی یہ منفعت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے معاشرے کے اندر جو دوسری اقدار مجروح ہوتی ہیں ان کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ گویا تقابل اصل میں گناہ کا اور منفعت کا ہے، اور گناہ اصل میں اخلاقی تقاضوں کو جب آپ پامال کرتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جوئے اور شراب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی منفعتیں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جن سے آدمی کو کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ اصل میں ان مجالس ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ غریبوں کی مدد کا ایک اہتمام ہوتا تھا، تو اس کے اوپر تبصرہ فرما کے اس کا جواب دے دیا ہے، اور اس طرح یہ اصول بھی بیان کر دیا ہے کہ آدمی کو اگر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، نیکی کا کوئی کام کرنا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، تو وہ اس کو پاکیزہ بنائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو پسند کرتے ہیں، اور کم سے کم ان مقاصد کے لیے آدمی کو اپنی حد سے بڑھ کر انفاق کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ اس کا منتظر رہے کہ میں غریب کی مدد تب کروں گا، ایک زلزلے سے ہلاک ہونے والے آدمی کو کفن دفن تب دوں گا جب میرے لیے پہلے ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے اور اس میں میری تفریح طبع کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بجائے خود اپنی جگہ پہ ایک دلائت کی چیز ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی فائدہ ہو جاتا ہو تو ہو جاتا ہو، لیکن اللہ کے اس انفاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے جو انفاق ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اس منفعت سے انکار نہیں ہے، یعنی دنیا میں یہ نفع ہے، لیکن اللہ کے اس کا گناہ اس سے بہت بڑا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس کا جواب صاف صاف طریقے سے دے دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ابھی بھی لوگوں کا اطمینان نہیں ہوا، چنانچہ فرمایا کہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بھی نفی کر دی، اس کی بھی نفی کر دی، اب یہ بتائیے کہ آپ ہم سے کب تک مطالبات کرتے رہیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ یعنی اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا کہ کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کیا یہ کہا گیا ہے کہ جو تم خود کھا رہے ہیں اٹھا کے دے دو؟ ہونا تو یہ بھی چاہیے، سعادت کی بات ہے، لیکن مطالبہ صرف یہ کیا گیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے جو کچھ زائد ہے وہ خدا کا حق ہے، اگر مانگا جائے تو دے دو، یہ مطالبہ کیا گیا۔ یعنی قُلِ الْعَفْوَ، سارا مطالبہ جو ہے وہ تمہاری ضرورتوں سے زائد مال کے بارے میں ہے، تمہاری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، یا تم سے اس اثار کا تقاضا نہیں کیا کہ اپنی روٹی اٹھا کے دے دو، یہ دیتے تو یہ بھی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑی تعریف کی ہے ایک دوسری جگہ اس کی کہ آدمی اپنی ضرورت کو روک کر دے دے۔ انفاق کے 3 درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز فرض کی ہے اسی طرح سے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس نے ادا کر دی، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اس کو اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق سمجھے، اور جب کوئی مطالبہ سامنے آئے فوری طور پر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ دوسرا درجہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بلند ترین درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد آخری چیز وہ ہے جس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ ضرورت مندوں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مطالبہ تو ہم نے نہیں کیا تم سے، ہم نے جو مطالبہ تم سے کیا وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے، اس وقت چونکہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، ابھی بہت سے مہاجرین کے معاملات دیکھنے ہیں، یہ آگے سورہ میں واضح ہو جائے گا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ابھی مواخات کا جو طریقہ حضور نے اختیار کیا تو اس کا بندوبست بھی نہیں ہو سکا تھا، اور وہ عام طور پر مسجد نبی میں اس صفے کے اوپر جو چبوترا ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر سنا ہوگا، اس کے اوپر پڑے رہتے تھے، اور حضور کو ان کی کفالت کا بندوبست بھی کرنا پڑتا تھا، اور اسی طرح اور بہت سی ضروریات تھی، چنانچہ بار بار انفاق کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ پھر مہمات درپیش تھیں، ان کے لیے اسلحہ چاہیے تھا، اور بہت سے معاملات تھے، تو دین کی خدمت کے لیے بھی انفاق کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی کیا جا رہا تھا۔ تو تنگ آ کے جب انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ آخری حد بتا دیجئے، تو اس کا جواب بھی آخری درجے میں دے دیا گیا کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ تو مانگا ہی جائے گا،
یعنی اس معاملے میں اگر کوئی تم لیت و لال سے کام لیتے ہو تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ضرورتیں تمہاری اگر روک کر کہا جاتا تو چلو ایک بات بھی تھی. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس میں تو بہرحال مطالبات موجود ہیں. اور فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اب چونکہ یہ سوالات تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے پیدا ہوئے تھے تو جب بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو عام طور پر اس مضمون کی آیت آ جاتی ہے. چنانچہ یہاں بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو تم اپنے جذبات اور خواہشات کی آنکھوں سے دیکھنا بند کرو، ان میں غور کرو، ان کی حقیقتوں کو سمجھو. تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کیا اسکیم ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو، اور پروردگار نے تم پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور کن چیزوں کے لیے تم کو جواب دہ ہونا ہے. اس کو سمجھنا یہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں. اور اس طرح تم کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں کس زاویے سے غور کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیے یہ بات کیوں کہی ہے. اگر آپ غور کریں تو اس سے پیچھے جتنے سوالات آئے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حرام مہینوں کی حرمت ایسی چیز ہے کہ گویا اس کے ہوتے ہوئے قتال کا یا جہاد کا اقدام کرنا یہ ایک بڑا ہی گناہ کا کام ہو جائے گا. تو یہ واضح کیا کہ جب اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو دیکھنا چاہیے کہ وزن کس طرف زیادہ ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے. یعنی ایسے موقعوں کے اوپر اگر کوئی آدمی جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹوں کو نگلتا اور مچھروں کو چھانتا ہے تو یہ کوئی فقاہت نہیں ہے، یہ دین کا کوئی فہم نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگوں نے پرسیکیوشن کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کو مذہبی لحاظ سے جبر کر کے ان کے دین کو قبول کرنے یا دین کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی ہے، ان پر ظلم کیا، انہیں گھروں سے نکالا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے یا حرام مہینوں کی حرمت بڑا جرم ہے. تو اس سے یہ قدر و قیمت واضح کی کہ چیزوں کے درمیان بعض اوقات انتخاب کا موقع آ جاتا ہے تو اس میں آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کون سی چیز بڑی ہے اور کون سی چیز چھوٹی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پہلو واضح کیا جو اب بھی غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے کہ کیا نیکی کے کام کو اگر برائی کے طریقے سے کر لیا جائے، اگر مقصد اچھا ہو اور اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. اس کا جواب دے دیا کہ یہ منفعت دنیا میں رہ جائے گی، اللہ کے اس کے گناہ سے تم نہیں بچ سکو گے، اس کا مواخذہ بہرحال ہوگا اور اللہ اس کے معاملے میں معاف نہیں فرمائیں گے. تیسرا یہ پہلو تھا کہ انفاق کے مطالبات کسی ہو سکی، یعنی آدمی کہاں تک خرچ کرتا چلا جائے، یہ بھی خرچ کرو وہ بھی خرچ کرو. دین اندر اس کی اتنی اہمیت ہو گئی، جواب دے دیا گیا اس معاملے میں کہ تمہاری جو کچھ ضرورتوں سے زیادہ ہے اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ خدا کا حق ہے، یہ مانگا جائے گا جب اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی. اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ کیوں مانگا جا رہا ہے. تمہارا حق اتنا ہی ہے جتنی تمہاری ضروریات ہیں، حال کی، مستقبل کی، کاروباری اور ذاتی. ان ضروریات کی حد تک تو تم معاملات کو روک سکتے ہو، اس سے آگے تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ وضاحتیں ہم نے کر دی ہیں اور اس طرح سے کتنی چیزوں کو واضح کر دیا ہے، اگر تم ان کے اندر غور کرو گے تو اسی طریقے سے تم پر بھی حقائق واضح ہوں گے. اب ان آیات کا سارا ترجمہ سن لیجئے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا تمہیں حکم دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں دین سے پھیر لے جائیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا وہ خوب جان لے کہ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی انتہا غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے. کہہ دو کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے. اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں. کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو. اقول قولی ھذا واستغفر. بسم اللہ.